میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی۔ عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع، جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور مشرقین 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں، تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات۔ تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آنورڈ اینڈ تک۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا۔ یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات۔ اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، وہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی۔ لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل، یہ کوئی عام آیات نہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے، امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا۔ وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث، اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں۔ وفات النبی ایک چیپٹر ہے، خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے، فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے،
عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار، اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ۔ اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی۔ ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ شب معراج نازل ہوئی آسمانوں پر۔ صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دی۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے، لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے، واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے، اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے آنورڈ۔ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی، تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو، تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فوراً بعد ہی، پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد۔ تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی۔ اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ، اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائے گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ، لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات، اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی 3 آیات پہ مشتمل۔ تو اب اپنی روٹین، اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں سے لے کے آنورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائے، کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کر رہے ہیں تو مصلی کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر۔ آج کل تو سمارٹ فون ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد کچھ کریٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے، جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بھی بعد میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے، جو بیسیکلی 3 مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان 3 عقائد کی تجدید ہے اس کے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کر، ظاہر ہے موت ہی ہے نا نیند،
صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں۔ تو وہ آپ مر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت ہے۔ یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلے کے، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگتے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و ما سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہو۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیہ رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں اندر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ نہ، اس طرح نہیں سوچنا۔ جب آپ نے خالص رہنا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے, ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے, اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گئے سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کر, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے, دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرز کے پاس تھا امریکہ میں, انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں, اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے, اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹر, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز, واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار, مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا, پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے, جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے, اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے.
ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے. اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائیڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو. شمسی اعتبار سے رکھ لیں تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیل میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے ضرور میں.
اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کے جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے. بھائی 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤں سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں، ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب، اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں. واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں بڑی کوشش کی تھی 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو؟ ہاں جی، بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا، پیدل جانا ہے. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں. اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا. اس جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی، کریں اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے
بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ. اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے, آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی, کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی. قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ تلاوت سے, اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے, ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا, انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا. اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. یہ ترجمے والا قرآن سمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی. میں کہتا ہوں اس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے, جو ہماری آخرت آسان کرتی. آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے, چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی, جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں, یہ نسلیں ہیں. ہاں, آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے. آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے, اور اس پہ عمل کرنے کے لیے, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں, اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے. آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں. نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا, جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم کر لینا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. ایک حدیث میں الفاظ ہے, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں, میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں, اور بڑے احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں, پورے پروٹوکول کے ساتھ. اس میں تو میری مدد فرما. اب دیکھیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں, اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرتا رہوں, اس پہ تو میری مدد فرما. یعنی دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے, کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں, یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے پھیر ہو چکے ہیں, تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے, وہ چاٹ نہیں کھا سکتا, وہ گول گپے نہیں کھا سکتا, وہ بریانی نہیں کھا سکتا, چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو. تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے, میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے, اس کو انسان یوٹیلائز کرے, یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی 1 کروڑ روپے لے دو, اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو, کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو. تو آپ ذرا 1-1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں, اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہو. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واسف علی واسف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے, بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, میری بیٹیاں ہی تھی صرف, اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا, یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا, مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے, اولاد بھی عذاب بن سکتی. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا
اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ علیحدہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہوگی، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے